اسٹیٹ اور ملٹری انسٹیٹیوشنز کی طرف سے آئے دن کوئی نہ کوئی سرکس ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ اسٹیٹ اور ملٹری ڈکٹیٹرز کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ گیو دیم بریڈ اینڈ سرکسز دے ول نیور ریولٹ، لیکن اب بریڈ کا کوئی سین نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف سرکسز پہ گزارا کریں۔ سرکسز بھی ایسی کہ جس میں کیمرے کے سامنے بولنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جو سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑے اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ نے اسٹیٹ پاورز جیسے کہ جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، ملٹری ہے یا پھر ویپنز ہیں، ان سب کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، لیکن اب اس کانفرنس کے تھرو پاکستان کے تمام اسکول آف تھاٹ کے جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کی پاور کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو کہ بڑے اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے کسی ایک جنرل، پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس پہ ہم قید کرتے ہیں تاکہ اس ریلیجیس پاور کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اپنا نیریٹو اور پروپیگنڈا اس کے تھرو بھی لوگوں تک، عوام تک پہنچائیں۔ علماء کی حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت، یہ سلسلہ آج سے نہیں چلا آ رہا ہے، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا ورژن تھا، جب انہوں نے ملٹری اسٹریٹجی کو چینج کیا اور اسٹیٹ کے تمام پاورز کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر کنٹرول کیا اور تمام علماء اور مشائخ کو بھی کیپچر کیا۔ یہ لیسن انہوں نے جنرل ایوب سے سیکھا، کیونکہ انہوں نے تمام اسٹیٹ کی پاورز کو تو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، لیکن علماء کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ اسی کیپچر کی کنٹینیویشن ہے جو ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم اس کیپچر کو ریزسٹ کرنے والے علماء بھی آتے رہے ہیں۔ کاکا خیل جو ہیں، مشرف کے ٹائم پر انہوں نے ان کو ریزسٹ کیا تھا اور اپنی آواز کو بلند کیا تھا ان کے خلاف، لیکن میجورٹی آف اسکالرز جو ہیں وہ اسٹیٹ کے نیریٹو کے ساتھ چلتے آئے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہم نے دیکھا کہ علماء حکمرانوں اور بادشاہوں کی تعریفوں کے قصیدے پڑھتے آئے ہیں، زمین سے آسمان ملاتے آئے ہیں۔ علماء نے آج بھی اس کانفرنس کے تھرو جو سٹیپ اٹھایا ہے، انہوں نے عام عوام کی زندگیاں ونریبل کر دی ہیں۔ کیونکہ دین اور علماء ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، نہ چاہتے اور چاہتے ہوئے بھی۔ علماء نے اس کانفرنس میں ایک کلین چٹ دے دی، اوپن ڈکلیریشن دے دی کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم جو کہ استاد ہیں مفتی طارق مسعود کے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے یا پھر فوجی قیادت ہے، آپس میں مل کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہی ہمارا قانون ہے، یہی ہمارا آئین ہے اور یہی ہماری شریعت ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ان کی یہ بات، ان کی یہ سٹیٹمنٹ عام آدمی کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے۔ شریعت تو تب ہونا جب ہمارے سارے قانون اور آئین شریعت کے مطابق ہوں۔ سپریم اوور لارڈ مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ یہ جو تاحیات امیونٹی ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی آپ کو خود بھی نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بائی دا وے، یہ وہی علماء ہیں جو بیعت کر رہے ہیں اور وفاداریوں اور تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ پچھلے 2 سال سے نہ انہوں نے کوئی انٹرنل یعنی پاکستان کے ایشوز پہ بات کی ہیں، نہ ہی کوئی ایکسٹرنل ایشوز پہ بات کی ہیں، سوائے کچھ گنے چنے علماء جو کہ بات کرتے ہیں، اور اس کانفرنس میں ان کو مائک پکڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ فلسطین کے ایشو کو ہی لے لیجئے، نہ انہوں نے پہلے بات کی جب سیز فائر نیگوشیٹ ہو رہا تھا پاکستان کی طرف سے، تب بھی انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ سب کو پتا تھا یہ سیز فائر لاسٹ نہیں کرے گا، اور اٹیکس ابھی بھی جاری ہیں اور ابھی بھی کوئی بات نہیں کر رہا۔ سڈنی میں جوز پر جو اٹیک ہوا ہے، اس کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد فلسطین میں اٹیک ہوا ہے، لیکن سڈنی کے اٹیکس پر سب بات کر رہے ہیں اور نیریٹو کو بلڈ کر رہے ہیں، لیکن فلسطین کے حوالے سے سب خاموش ہیں، ہمارے علماء بھی خاموش ہیں۔ ٹی ایل پی ایک ایسی جماعت جو کہ اللہ اور رسول کی عزت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، تمام میجورٹی علماء اس کو بنانے میں شامل تھے، لیکن مریدکے میں جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، لوگ لاشیں اٹھا رہے تھے، ان کی لیڈرشپ ابھی تک غائب ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہاں ہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی عالم نے کوئی بات نہیں کی۔ اسٹیٹ کا ظلم، ناانصافیاں، بربریت اور بلوچستان میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں اور اس آپریشن کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کتنے لوگ آئے دن ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں، KPK میں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، جج کا بیٹا 2 بچیاں اپنی گاڑی کے نیچے کچل دے اور اسی ہفتے اس کو بیل مل جائے اور صلح ہو جائے، 13 سال کی بچی کورٹ کے باہر اپنے آپ کو آگ لگا لے، ابراہیم گٹر میں گر جائے، کسی نے کوئی بات نہیں کرنی۔ قانون میں اپنے مفادات کے لیے امینڈمنٹس کی جاتی ہیں، تبدیلیاں کی جاتی ہیں، لیکن اس کانفرنس میں کوئی ایک عالم بھی کھڑا ہو کر اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تاحیات امیونٹی کیا ہوتی ہے۔ آپ بیعت کرنے کو تیار ہیں، خوشی سے کیجئے، لیکن عوام کے ریپریزنٹیٹیو تو بنیے، بات تو کیجئے۔ لڑنے مرنے کو آپ کو کس نے بولا ہے؟ عوام کا میسج تو پہنچائیے، لیکن بعد میں پریس کانفرنس کر کے یا پھر انٹرویو دے کے امیونٹی کے خلاف بول کر اب آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب امینڈمنٹس ہو رہی تھی تب کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ ایک عالم صاحب کو لگتا ہے کہ شاید یہاں کی عوام بالکل ان پڑھ ہے،
ان کو بالکل کچھ نہیں پتا، جو کچھ بتا دیا جائے گا، جو کچھ سنا دیا جائے گا، انہوں نے سبحان اللہ ہی بولنا ہے کہ پاکستان کے جو پاسپورٹ کی عزت ہے وہ باہرلے ملکوں میں بڑھ گئی ہے۔ جناب آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی کیا رینکنگ ہے۔ ورلڈ موسٹ 4th ورسٹ پاسپورٹ ان دا ورلڈ، پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر 103 پر آ گیا ہے، افغانستان اور عراق کے بعد۔ طاہر اشرفی جو ہر گورنمنٹ کو تحفے میں ملتے ہیں، عمران کے ٹائم پر کہتے تھے جو فوج کے خلاف ہے، جو عمران کے خلاف ہے، وہ ابو جہل ہے، وہ منافق ہے، لیکن آج ان حکمرانوں کے ساتھ پھر سے بیعت کر رہے ہیں۔ کوئی ان کو جا کر بتائے بیعت پاور کی نہیں ہوتی، بیعت دین، شریعت اور سچ کی ہوتی ہے، اور بیعت ایک سرکاری ملازم کی نہیں ہوتی۔ سرکاری ملازم کو اپنے کام کے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پر تنخواہ رکھی جاتی ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں۔ آپ کس کس کی بیعت کریں گے؟ ہر 3 سال بعد ملازم چینج ہوتے ہیں۔ پوری قوم کے مدارس کے 30 لاکھ بچے جن کو ایک حکم ملنے کی دیر ہے، آپ ان کو پیش کر دیں گے۔ یہی بچے، یہی ماؤں کے لال آج آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی آج کل جو جنگ چل رہی ہے، حریف کی فوج کا نام بدری 313 ہے، ان کے جو جھنڈے ہیں ان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر شہید کون ہوگا۔ یہ مائیں اپنے بچوں کو مدارس میں قرآن، حدیث اور سیرت سیکھنے کے لیے بھیجتی ہیں، نہ کہ آپ لوگوں کی مفادات پر بیسڈ ڈالری جنگیں لڑنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ خدا رہا اپنے بچوں کو گھر پہ ہوم سکول کریں، دین سکھائیں، سائنس سکھائیں، ٹیکنالوجی سکھائیں، اور ایسے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھنے دیں جو اپنے مفادات کی خاطر ان معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلیں۔ یہ وہی علماء ہیں جو سعودیہ کے شاہی درباروں سے لے کر پاکستان کے مارشلی درباروں تک اپنا دبدبہ رکھتے ہیں۔ جو حق بولنے والے علماء ہیں ان کو ایوانوں میں جگہ نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی چھوٹی سے مسجد میں لوگوں کو دین سکھا رہے ہوں گے، یا پھر قید میں ہوں گے، یا پھر گلی کوچوں میں کوڑے کھا رہے ہوں گے۔ یہ وہی علماء ہیں جو ہمیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ کے قصے سناتے تھے کہ وہ ریاستی جبر کے سامنے جھکتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے، موت کو قبول کرتے تھے، کوڑے کھاتے تھے، قید کو قبول کرتے تھے، لیکن ریاست کے ناحق ظلم اور ناحق عقائد کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن سکھانا تھا، جنہوں نے ہمیں حدیث سکھانی تھی، جنہوں نے ہمیں سیرت سکھانی تھی، بتانی تھی، اور اس کا پریکٹیکل کر کے ہمیں بتانا تھا، لیکن وہ آج بھی ایز اے اسٹیٹ پروجیکٹ کام کر رہے ہیں۔ آج ان علماء کو ظالم کی بیعت کرتے آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے، کیونکہ یہ دیندار، سچا اور مومن بندہ ہی کر سکتا ہے۔ علماء کا یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تفرقہ بازی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں ہر فرقے کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں صرف دین کی بات کرتا ہوں، تو ہوتا کیا ہے کہ سارے علماء، سارے اسکول آف تھاٹ اس پہ گمراہی کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ کسی حد تک ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارے دین کا جو نالج ہے، جو انفارمیشن ہے، اس کی پریکٹیکل انفارمیشن ہمیں نہ بتائی گئی ہے، ہمیں نہ سکھائی گئی ہے، اور نہ ہی ہمیں کر کے دکھائی گئی ہے۔ ہمارے ملک میں اسلامی ریاست کا ڈھانچہ تو موجود ہے، لیکن ہے وہ بالکل کھوکھلا۔ ہمارے علماء اور تاحیات امیونٹیز پر مفادات اکٹھے کرنے والے سن لیں، اپنی اصلاح کر لیں، یہ نہ ہو کہ پھر کل اللہ کی عدالت لگے اور پھر آپ پشیمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آؤ آج کے دن آ کر مجھ سے بدلہ لے لو اگر میں نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہے۔ یہ ہے ہماری پیغمبر کی سیرت۔ اکاؤنٹیبلٹی ہو، چیک ہو، احتساب ہو۔ آپ امیونٹی لے کر خود کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنیے، پہلے خطبے میں کیا کہتے ہیں خلافت کے منصب پہ آنے سے پہلے؟ کہتے ہیں کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دینا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کے مال کو مال یتیم سمجھتے تھے کہ یہ ایک امانت ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جس کا جواب مجھے دینا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ تھا ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا طرز زندگی۔ Well, thank you for watching. Signing off until next video.